بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. میرے بھائیوں میری بہنوں، سورۃ الطارق اس کی ہم نے ابتدائی آیتیں پچھلی گفتگو میں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آج جو آیت ہے ہمارے سامنے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان اب اس حالت ہی کو دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس، ہر جاندار پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نگراں کو رکھا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ انسان اپنی حالت ہی پر غور کر لے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ ان دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ جو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کر لوں، اچھا کروں یا برا کروں، کسی کو کیا پتہ، تو اوپر فرما دیا ایسا مت سوچو۔ تو ہر نفس کے اوپر، ہر جاندار پر، اور جاندار سے مراد حضرت انسان ہے، ان کے اوپر ایک شخص رکھا گیا ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس سے مراد کرامن کاتبین ہے۔ وہ دو ہیں، وہ دو مل کر ایک۔ اور اس کے بعد یہ جو اوپر کی بات تھی ان کل نفس لما علیہا حافظ، اس کو آپ اگر اپنے ٹھنڈے لہجے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر نگراں بٹھا رکھا ہے، تو آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اب اس کو اس طرح سے بولیے جیسے کہ اس آیت کو بولنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہاں، ہر انسان پر نگراں بیٹھا ہوا ہے، اس جملے میں اب طاقت آ گئی، دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ خبر نہیں ہے، ایک دھمکی ہے۔ یاد رکھنا تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ اب آدمی سمجھ جاتا ہے یہ وہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، سمجھ لو ہر ایک کی پیچھے ایک نگراں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ بس تم جو چاہو کرو گے اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ارے تمہارے پیدا ہونے کے بعد تم کیا کر رہے ہو اور کب کر رہے ہو اور کیسے کر رہے ہو، اس کو سمجھنا تو بہت آسان بات ہے۔ ذرا اسی بات پہ غور کر لو نا، تم پیدا کیسے ہوئے تھے۔ تو یہ جوڑ ہے بڑا زبردست کہ اوپر دھمکی ہے اور نیچے کہا جا رہا ان انسانوں سے یا ان مسلمانوں سے جو اللہ سے غافل ہیں، منمانی کر رہے ہیں اور جیسی چاہیں اللہ کے دین میں تحریف کر رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ذرا یاد کرو، فا یا دیکھیے، فا تعلق کے لیے آتا ہے، فوراً بات کے لیے۔ فَلْيَنظُرْ، ذرا یہی دیکھ لے انسان، مما خلق، اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا تھا۔ ہر انسان اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھے، اندر چلنے والے سسٹم کو پر غور کرے اور سوچے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس پیدا ہونے سے پہلے میں کیا تھا۔ سب کو معلوم ہے کیا تھا۔ کیا تھا؟ ایک پانی تھا۔ پانی بھی ایسا کہ کوئی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ ایک گندا پانی ہے اور گندی جگہ ہی سے نکلتا ہے، گندی جگہ سے نکلتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے شاید آپ سے بتایا تھا کہ میرے کورٹ میں کام کرنے کے دوران امریکہ کی ایک رشین عورت جس نے امریکن نیشنلٹی لے لی تھی اور بہترین انگلش بولتی تھی، وہ آئی تھی مسلمان ہونے، مگر وہ کہتی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ کو بھی مانوں گی اور وہ سن آف گاڈ ہی کہوں گی اور محمد پر ایمان لاؤں گی اور مسلم بنوں گی۔ تو قاضی صاحب نے مجھے بلایا اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دو باتیں نہیں چلیں گی۔ تو جب میں نے اسے سمجھانا شروع کیا تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، دیکھیے اسلام نیچر سے اتنا قریب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ میں صاف کہوں گا اسلام خود نیچر ہے، اسلام خود فطرت ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے خلق الانسان الاسلام علی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اس فطرت کی طرف میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے اسے کہا کہ چلو لیٹ اس سپوز کہ جیسس پروفیٹ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام he born as a son of God, but where from he born، آیا کیسے دنیا میں، from which place، is it a clean place or is it a very dirty place؟ میں نے یہ دو جملے جب اس کو بولے تھے نا تو میرا اشارہ سمجھ گئی. آپ یقین کریں ان دونوں الفاظ کو سنتے ہی اس کا جسم جو ہے تو گندگی کے احساس سے ہل گیا، جیسے ہم ایسے کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مجھے میں کیا کر رہا ہوں، ایسے ہو گئی. اس کو نیچر بولتے ہیں. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ حضرت عیسیٰ اگر پیدا ہوئے تھے تو کیسے پیدا ہوئے. قرآن یہی کہہ رہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. آپ کس چیز سے پیدا ہوئے ذرا غور تو کر لو تو گھن آئے گی کہ ہم کیا تھے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. پانی اچھل رہا ہے یعنی تیزی سے پاس ہو رہا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ پانی دو جسموں میں کہاں سے نکلتا ہے، پیٹھ سے نکلتا ہے اور چھاتی اس کے اندرونی یا اس کے نچلے حصے سے نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. آپ نے آیت سنی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ارے بھائی یہ آیت تو پوری گائناکولوجی بتا رہی ہے، انسان کے پیدا ہونے کی بات اور پانی کی بات اور کہاں سے نکلتا ہے. اب اگر ایک مسلمان خالی اس آیت کو اور ان جیسی آیتوں کو پڑھے اور اس کے دماغ میں اس کی ریسرچ نہ آئے تو قصوروار کون؟ ہمیں تو اور بات بتا دی گئی. انہو علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قادر ہے. اللہ اس کو جب چاہے لوٹا سکتا ہے. یہ جو آیت ہے انہو علی رجعہ لقادر، اس کی دو تفسیریں کی گئی. ایک یہ کی گئی کہ یہ آیت انسان سے متعلق ہے کہ انسان کو جب یہ کہا کہ دیکھو تم ذرا غور کرو کہ تم پیدا کیسے ہوئے، ایک گندے پانی سے، اور وہ یہاں سے نکلتا ہے. تو اسی پانی کو جو نکلا ہے ہم اس کی جگہ پر واپس لوٹا سکتے ہیں، یعنی اسے انسان بننے نہیں دیں گے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں وائف اور ہسبینڈ ایسے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں مگر اولاد نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ جب انہیں میڈیکلی کوئی بیماری نہیں ہے تو ان کو بھی اولاد ہو جانا چاہیے جیسے کہ سب کو ہوتی ہے. مگر یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ایکسیپشنز ایسے رکھے ہیں کہ اس ایکسیپشن کا آپ کے پاس انسانوں کے پاس کوئی جواب نہیں. تو ایک یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا اور اولاد نہیں ہوگی. اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ پہلے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ سے لے کے یخرج من بین الصلب والترائب تک انسان کو بتایا گیا کہ تم کون ہو. سوچ لو کہ یہاں سے تمہاری ابتدا ہے تو بعد میں تمہارے بارے میں ہم کو ہر چیز معلوم ہو جائے اور تم ہماری پکڑ سے نہ بچ سکو، یہ کون سی بڑی بات ہے. تو انہو علی رجعہ لقادر، یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے. یعنی قیامت، جب قیامت ہوگی اور جب سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو انہو علی رجعہ لقادر انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور میرا خیال یہ زیادہ صحیح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آج تمہیں پیدا کیا، کل تمہیں موت دے دی، تم مٹی میں سڑ گل گئے اور ختم ہو گئے اور تمہارے ختم ہونے پر ہزاروں سال گزر گئے. لیکن جب اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے اس سائنسی دور سے پہلے ہمارے علماء کو، مفسرین کو مختلف مثالیں دینی پڑتی اور یہ بتانا پڑتا کہ فرسٹ کاپی سے ہزاروں کاپی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر ہم کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے سب نظر آ رہا ہے، وہ سارے فوٹو کاپیئرس، وہ ساری چیزیں کہ جس سے ایک آدمی اگر پہلے اوریجنل بنا دے تو پھر اس اوریجنل کی جتنی چاہے کاپی نکال لے.
آپ جو ہے اگر خالی میں جو ہے ایک جملہ لکھتا ہوں، کسی زبان میں لکھتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں میرا نام سید محمد ظفر ہے، مائی نیم از سید محمد ظفر، انا اسمی سید محمد ظفر، ایک سینٹنس لکھتا ہوں. اس ایک کے لکھنے سے پہلے اگر آپ کہیں کہ بھئی ایک کاغذ پہ آپ جو ہے آپ یہ لکھ کر ہم کو دے دیں، انا اسمی سید محمد ظفر، میرا نام سید محمد ظفر ہے، کسی لینگویج میں، اگر میں جب تک اس کو نہ لکھوں تو کاپی کہاں سے بنا کے دوں؟ ایک کاغذ کو میں 1000 دفعے مشین میں ڈالوں، بلینک پیپر اندر جائے گا، واپس آئے گا، بلینک کا بلینک ہوگا. لیکن پہلے میں نے لکھا تو اس لکھنے کے لیے مجھے مشقت کرنی ہوگی، ایک پیپر لینا ہوگا، میں اسے ٹائپ کروں گا یا میں اسے پین سے لکھوں گا، اور اس میں جو ہے جس زبان کو میں استعمال کر رہا ہوں اس کے الفابیٹس کو استعمال کروں گا. میں انگلش میں لکھنا چاہ رہا ہوں تو عربی کے الفابیٹس استعمال نہیں کروں گا، اور میں عربی میں لکھنا چاہ رہا ہوں تو فارسی کی نہیں کروں گا وغیرہ. لیکن جب میں نے ایک دفعہ لکھا، اب آپ کہیے آپ کو کتنی کاپیز چاہیے؟ آپ نے کہا مجھے 50 کاپی دے دو. تو اب آپ مجھ سے کہیں گے مگر آپ کیسے 50 کاپی دے سکتے ہو؟ کیسے دو گے؟ آخر ایک کاپی سے 50 کیسے بنیں گے؟ آج کے زمانے میں بچہ بھی ہنس دے گا یہ سن کر، انکل یہ مشین ہے، اس میں ڈالو اور کتنی کاپی چاہیے لے لو. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن میں یہ بات فرما دی کہ دیکھو جب تم کو ہم نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اور تم کچھ نہیں تھے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ ذکر کرنے کے بھی لائق نہیں تھا. تو میرے بھائیوں، آج کے زمانے کی سائنس ہماری مددگار ہے، وہ اسلام کو مزید سمجھاتی ہے، مگر ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ہے دنیا ہی دنیا بھری ہوئی ہے، تو دنیا کی باتوں کا اسلامی فائدہ اٹھانا ہم کو آتا ہی نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو وہ اس کو دوبارہ پھر لوٹا سکتا ہے. جو کاپی میری بنی ہوئی ہے، اوریجنل کاپی، میری اوریجنل ڈسک جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ نے دنیا میں عقل دی، میں نے ایک فوٹو مشین بنائی اور ایک پیپر میں اس میں ڈالتا ہوں، وہ بھی آٹومیٹک جاتے ہیں، اور میں ایک کی کاپی 10 بنا لیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی فوٹو کاپی مشین کیسی ہے تو اللہ جانے، لیکن کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ایک انسان جب ختم ہو جائے، اس کی ہڈیاں بھی مل جائے تو پھر وہ جو ہے دوبارہ کیسے پیدا ہو. تصور کرنا مشکل ہے مگر عقل کے لیے نہیں. اور کسی انسان کے سامنے یہ اسی مثالیں دی جائیں تو نہ ماننے والا بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا. اور جیسے ہی یہ بات کیوں کہی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خلاق ہے، کتنا بڑا پیدا کرنے والا ہے؟ جی نہیں، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھو گے کہ ہم اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر گئے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کدھر جائیں گے، یہ تو شاعری ہوئی، مگر اصلی بات کہ جب دوبارہ پیدا ہونا ہے تو ہے. اور سچی بات یہ ہے نا، دیکھیے ہم اور آپ، ہم نے زندگی میں کیا ایک دفعے بھی ایسا سوچا ایک دن آئے گا میں ختم ہو جاؤں گا اور دوبارہ پھر میں بنا دیا جاؤں گا؟ تو دوبارہ بناؤں گا تو کیوں؟ پہلی دفعہ مجھے بنایا گیا تو کیوں؟ اور دوبارہ جب مجھے پیدا کیا جائے گا تو کیوں؟ اب یہ دو سوال سننے کے بعد جب اس پر آدمی غور کرے گا نا تو اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے گی. مین چیز یہ ہے، اصل مقصد یہ بتانے کا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر کے ہم سوال جواب کریں گے، تم سے پوچھیں گے کیوں؟ یہ تم نے کیوں کیا تھا؟ وہ کیوں کیا تھا؟ اوہ ماشاء اللہ تم اتنے اچھے تھے کہ تم نے اتنے نیک اعمال کیے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ بھائی آؤ آؤ میرے بندے جنت میں جاؤ. اور کسی پر غصہ ہوگا، لعنتیں ہوں گی، اور فرشتے اٹھا کے پٹکیں گے، اور جہنم کا داروغہ مالک وہ جو ہے جب ان سے کہیں گے کہ اپنے رب ہم جہنم میں جانے والے بولیں گے بھائی آپ کے رب کو بولو ہم کو ختم کر دو، یہ عذاب برداشت کرتے ہیں اب ہم سے نہیں ہو رہا. تو حضرت مالک جواب دیں گے انکم ماکثون، یہی رہنا پڑے گا. کیوں؟ تم کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا تھا، بس جب نہیں سمجھے اور بھگتو
جو کیا تھا پہلے بتا دیا گیا تھا. اسی وجہ سے مجھے بار بار یہ ہمارے عربی خطبہ جو خطیب ہیں اور یہاں مختلف مسجدوں میں خطبہ دیتے ہیں اور اس میں جب وہ یہ جملہ بولتے ہیں تو بڑا دل کو لگتا ہے. الیوم عمل بلا حساب. ہم سب کو اس بات کو بار بار یاد رکھنا ہے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. الیوم عمل بلا حساب. آج عمل کرو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جو چاہو کر دو، نماز چھوڑ دو، نعوذ باللہ، سچ مت بولو، جھوٹ بولو، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی پر غصہ ہو جاؤ، کسی کو بلا وجہ مارو، اور جو گندے کام انسان کرتا ہے جو چاہو کر لو، آج پکڑنی. وغدن حساب بلا عمل. ہاں، تمہارو مرنے کے بعد اب صرف حساب ہوگا، وہاں نہیں موقع ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ واپس جاؤ، کریکشن کر کے لاؤ. میں ایک آفیسر کے پاس گیا، میں نے ایک کام سے اس کے سامنے ایک پیپر پیش کیا. اس نے اس پر نظر ڈالتے کہا ارے بھائی یہ جو لکھا ہونا اسے نہیں ہے، یہ کریکشن کر کے لاؤ. تو میں اس پیپر کو دوبارہ لے کر جاؤں گا اور میں نے کریکشن کیا اور واپس آ کے دیا اور میرا کام ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے گیا، اللہ بچا لے بس، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ارے یہ تمہارے اتنے 60 70 80 سال کی زندگی میں یہ مسٹیک تھی، اس کو کریکٹ کر کے لاؤ، پھر دوبارہ دنیا بنے گی، پھر مجھے بھیجا جائے گا، پھر میں ایک اچھا عمل کروں گا اور پھر واپس آ کے بولوں گا اے اللہ دیکھ اب میری زندگی صاف ستھری ہے. اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں صاف کہہ دیا کہ جب ایک انسان کی پکڑ ہونے لگی تو وہ کیا بولے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، میں شاید میں نیک عمل کر لوں. اللہ کا تعالیٰ کا جواب ہے کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ وہ قائلها، ایک لفظ ہے یہ شخص سے بول رہا ہے. یعنی پہلی دفعہ دھیان سے دیا گیا، سمجھایا گیا تو سمجھ میں نہیں آیا، اور بہت ہی اکڑ کر آخرت کو بھلا کر اللہ کی نافرمانی چلتی رہی. تو اب تم سمجھتے ہو کہ اب جب دیکھ لے تو جا کے سدھر جاؤ گے. جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا. تو دوبارہ دنیا نہیں بننے والی ہے، دوبارہ زندگی دنیا میں آنے کے لیے نہیں ہوگی. دوبارہ جو زندگی ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں ہم سب کے حساب کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ایسا کرے کہ آسان حساب ہو جائے. بہرحال دیکھیے اس بات کو کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے جگہ جگہ فرمایا اللہ نے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ. ارے انسان برباد ہو جائے، کیا ناشکر ہے، کیا کافرانہ زندگی گزارتا ہے. من ای شیء خلق، یہ دوسری جگہ سورہ عبسہ میں اس کو کس چیز سے پیدا کیا. من نطفہ، اس کا جواب دیا نطفے سے پیدا کیا. خلقہ، اس کو پیدا کیا. فقدر، اور اس کے سارے میجرمنٹس بنا دیے. یہ چھوٹے سے بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا تو کیسے، بڑا ہوگا تو کیسے، پھر کیا کرے گا، کس راستے پر جائے گا، کیا کھائے گا، ساری چیزیں لکھ دیا. ہاں یہ سب لکھ دیا، میجرمنٹ بنا دیا. تم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ بھی آسان کیا. تم ماما تھا، پھر اسے موت دے دی. اقبرہ، پھر اسے قبر میں ڈال دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ بنا دے گا، دوبارہ نکالے گا. دیکھیے یہاں کیسا انداز ہے، اس میں کیسی کھول کر بات کہی گئی. تو آپ یہ دیکھیے ایک اور اس میں دیکھیے سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو جو ہے اپنے انتہائی کرم اور رحمت کرنے والے رب سے آخر کس بات پر جو ہے تو دھوکے میں پڑے رہے. کس بات پر؟ ما غرک، کس چیز سے تمہیں دھوکہ دیا ہے اپنے انتہائی کریم رب کے بارے میں. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک، پھر جو ہے تمہارے اعضاء سب ٹھیک ٹھاک کیے. ہر انسان پیدا ہوتا تو کیا اس کی ناک اس کے چہرے پر ہوتی؟ آپ نے سنا ایک انسان ایسا پیدا ہوا اس کی ناک جو ہے وہ یہ پیٹھ پر آ گئی. کمپنی نے ایک چیز بنائی، انسٹالیشن میں کہیں پر غلطی ہو گئی، کہا بھائی اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو واپس دے دو، دوبارہ بنا دیں گے. تو جب وہ چیز کسی نے کھولی اس نے دیکھا کہ وہ جو کاپیئر ہے یا مشین ہے اس میں جو انسٹالمنٹ کرنے تھے پرزے وہ ادھر کی جگہ ادھر لگ گئے، یا ایک پرزہ نہیں بنا. پھر کمپنی کو واپس بھیج دیا گیا، پھر اس نے اس کا صحیح انسٹالمنٹ کیا. تو ایسا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے ہاتھ پہ ناک آنکھ جو ہے وہ ادھر لگنے تھے ادھر لگ گئے. اور پھر اللہ میاں کو کہا کہ اللہ میاں یہ انسان جو اس کی آنکھ جو ہے وہ چہرے میں ناک سے اوپر ہونے کی جگہ ناک کے نیچے آ گئی.
ارے بھائی جس نے پیکنگ کی غلط کی، لاؤ واپس لاؤ دوبارہ بنا دو. ہر چیز سوا کا. کتنی پیاری آیت ہے. جو چیز جیسی ہونی چاہیے تھی ویسے ہی رکھ دی. آپ کہہ سکتے ہیں انسان پیدا ہوا اندھا ہوتا ہے، یا اور بھی کوئی میڈیکل ایپ اس کے اندر ہوتا ہے، پھر آپ بولیں گے ہاں یہ ایپ کیسے آیا؟ یہ ایپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق آیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بتانا چاہا کہ یہ انسان ایسا ہی ہوگا. کیوں ہوگا اس کی قیمت اللہ جانے. ہم اور آپ اس سطح کے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. ہمارا اسٹینڈرڈ اللہ کے سامنے نتھنگ ہے، نتھنگ. تو ہم کیا ایوری تھنگ جو اللہ ہے ایور گرین ہے، وہ ہم اللہ سے کیا بولیں گے کہ اللہ تو نے یہ انسان کو اندھا کیوں پیدا ہو؟ وہ اللہ ہی جانے، وہ اللہ ہی بتائے گا کیوں ہوا ایسا. تو فسوا کا فعدلک، دیکھیے کیا لفظ ہے، اور بالکل تجھے ٹھیک ٹھاک کیا. اپنے ہاتھ اپنے پیر. سوچئے، یہ تصور کیجئے کہ میں تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنا رہا ہے، تو میرے ہاتھ کہاں آئے، میرے ناک کو، میرے جسم کے ٹکڑے سب کہاں کہاں کیسے لگے. پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت شکل میں تم کو چاہا تم کو انسٹالمنٹ کر دیا، فکسیشن کر دیا. میری اپنی صورت، آپ کی اپنی صورت، ہر انسان کی اپنی صورت. آپ دیکھیے اللہ نے جیسا بنایا اس کو ویسا ہی بنا رہنا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر وہی بات ہے، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں. اصل میں تم لوگ جو ہے دین، یہاں پر دین قیامت کے معنی میں، جیسے آپ سورہ فاتح میں کیا پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، وہاں دین سے مراد وہ دین ہے جس کو ہم اسلام بولتے ہیں. جی نہیں، یوم الدین فیصلے کا دن، قیامت کا دن. تو یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے بل تکذبون بالدین، اصل میں تم لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہو. میرے بھائی، ہم لوگوں نے، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم ترجمہ سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف علماء کے ماشاءاللہ بیانات پہ بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سب بہت اچھی بات. جس کو یہ توفیق ملی ہے وہ ایک بہترین مسلمان ہے. مگر ایک سوال، اپنے پیدا ہونے پر کب غور کیا؟ دوبارہ مر جاؤ گے اس پر کب تک غور کیا؟ اور دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے اس پر کب غور کیا؟ جواب ایک ہے، سنا، سمجھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. تنہائی میں 5 منٹ بیٹھ کر یہ میرے ہاتھ پیر ہیں، اس پر مجھے بڑا ناز ہے. سر کے بالوں کا اسٹائل انسان بناتا ہے، داڑھی ایسی ہونی چاہیے، وہ ناک پر کچھ لگا ہوتا نہیں ہے. گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر کو 10 دفعے دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں. ارے بھائی یہ سب ٹھیک ہے، مگر کبھی سوچا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھو 2 منٹ اور سوچو، آج سے ہر ایک کی جو بھی جس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اس کے بارے میں سوچے. اس دن کے، اس سال کے، اس مہینے کے، اس دن سے آنے سے پہلے آپ کون تھے؟ کیا کون تھے آپ؟ آپ کو معلوم ہے؟ خود آپ کو نہیں معلوم. آپ کے ماں باپ کو معلوم، خود ان کو بھی نہیں معلوم. ہاں، غالب کے اشعار مجھے بہت پسند آتے ہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا. کیا بات کہی ہے. کچھ نہ ہوتا، دنیا میں کچھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. جو گویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر دنیا میں کوئی ظفر اعظم حبیب اور فلاں 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 نہیں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارے نہ ہونے سے دنیا میں کیا کمی ہوتی؟ ہم نے کون سا تیر مار دیا؟ اور جو بڑے سے بڑا جو ہے سائنسداں ہے اور جس نے انسانوں کی دنیا میں تہلکہ مچایا، کوئی چیز بنائی دی، وہ نہیں پیدا ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ چیز نہیں بنتی؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی جگہ دوسرے سے کام لے لیتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی کہ فلاں سو اینڈ سو پیدا ہو اور بڑے ہو کر یہ کام کرے، اچھا کرے چاہے برا کرے. تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. میں پیدا ہوا، میں کیسے پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد سے لے کے آج کی زندگی تک میں نے کیا کیا، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں اتنا ضدی ہٹ درم بن چکا ہوں اللہ کے سامنے کہ میں جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں، اور نافرمانی کرتے جاتا ہوں. پھر اللہ سے بولتا ہوں سوری 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 سوری، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ استغفر اللہ بھی ایسا بولا جائے
کہ خود اس پر غور نہ ہو، وہ خود ایک مذاق ہے۔ دل کی گہرائی سے، آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ، اور اس بات سے کہ اللہ میں کیسے مانگوں، میں کیسے بولوں۔ چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کے سامنے آتا ہے اور اس کی غلطی سب کو معلوم ہو گئی، مگر اس کا جی چاہ رہا ہے کچھ کھانے کا، باتیں کیسے بولتا؟ ابو ایک بات بولیں، کیوں اس طرح کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اس کو یاد آ رہا ہے میں نے یہ غلطی کی، اگر میں بولوں گا ابو مجھے جو چاکلیٹ چاہیے، تو ابو بولیں گے کیوں، تم نے وہ پانی کیوں گرایا تھا؟ تو وہ شرما رہا ہے، اس کی ہمت نہیں بولیں گے ابو ایک بات بولو، ہاں بولو، ہاں آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے اس چھوٹے سے بچے میں ظفر سے زیادہ عقل، جو اپنی زبان کو بولنے سے پہلے، اپنے مطلب کو بولنے سے پہلے شرما رہا ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ سوچ رہا ہے کہ میں کہوں گا تو میرا باپ، میرا چچا، میری ماں، میرا بھائی ناراض ہو جائیں، اور ہم تو اتنے نیٹر ہیں، جب دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا میں اپنے آپ کو 100 جوتے ماروں، کہ نہ دل میں احساس، نہ زبان پر احساس، نہ دماغ میں احساس، نہ آنکھوں کو تکلیف، اور پوری بے شرمی سے اللہ میں یہ دے دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ معافی جیسے کوئی ایسی معمولی چیز ہے کہ جب چاہو اللہ سے مانگو، بلا شبہ اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا استغفر اللہ پڑھو، بولو، بلا شبہ بولا، ایسا بولنے کے لیے بولا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میں دن بھر میں 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، تو وہ اسی مشینی رفتار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوں گے نعوذ باللہ جیسے ہم بولتے ہیں۔ ایک استغفر اللہ کو بولنے سے پہلے 1000 دفعہ مجھے سوچنا ہے، بولوں اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے معاف کر دے، کہ میں یہ جو اللہ سے میں مانگنے جا رہا ہوں میں اس لائق ہوں۔ اس بولنے سے پہلے، جب میں اللہ کے سامنے بولنے سے پہلے سوچوں گا ارے یہ غلطی تو میں نے 1000 دفعہ کی ہے، ہر دفعہ میں یہ بولتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب یہ سامنے آتا ہوں پھر معافی مانگ کے جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو سوچتا ہوں ہاں چلو پچھلا ریکارڈ سب صاف ہو گیا، چلو پھر سے لکھتے ہیں، پھر وہی گندی سندی باتیں، پھر وہی نافرمانی، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، قرآن کو بھول جانا، پھر یہ بھول جانا کہ ارے میں مسلمان ہوں، پوری دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو، میں نے بولا لا الہ الا اللہ، اب مجھے اس کی جو ہے تو اس کا پاس رکھنا ہے، میں نے کہا محمد رسول اللہ، اب میرا چہرہ، میری بات، میرے سروں کے بال، میرے جسم کے کپڑے، میری زبان، میری آنکھ، میرا کانوں سے سننا، میرا ہاتھوں پیروں کا استعمال کرنا، سب یہ بولیں محمد رسول اللہ، میرا ہر عمل بتائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، جہاں میرا جی چاہتا ہے میں فالو کروں گا، اور جہاں مجھے دنیا والوں کا ڈر ہے میں نہیں کروں گا۔ تو ہم کس اسلام کو لے کے چل رہے ہیں؟ کس منہ سے پھر ہم اللہ سے بولتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے؟ میرے بھائیوں بہت بات سخت ہے، معافی تو مانگنا ہی ہے، چاہے بے شرم ہو چاہے بے غیرت ہو، مگر معافی مانگنا ہے۔ اب وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کے بعد بھی وہ آپ کو دے دے گا، مجھے دے دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ کیسے؟ کیسے؟ جواب دیجیے۔ وہی بچے کی مثال، آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، اگر اس نے چیزیں بھی گرا دی، توڑ بھی دی، چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا، تو پھر بھی آپ کو اس سے پیار ہے، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی ہے۔ چھوٹوں کو چھوڑیے، بڑے ہو گئے، زبان دراز ہیں، نافرمان ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ کبھی کبھار غصے میں بول دیا اس کو آج کھانا مت دو، اب بعد میں چپ چاپ بھی کو میں نے ایسے بول دیا مگر آپ سمجھا کے کھلا دینا۔ تو آپ کو اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے کہ نافرمانی کے باوجود آپ جو ہے بھوکا وہ رہ جائے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ بول کر چلے گئے، 1-2 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے بیوی سے کہا تھا اس کو کھانا مت دو، آج اس نے آج ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ارے بچہ بھوکا تو نہیں بیٹھا ہے، آپ نے فون لگایا، ارے کیا ہوا، وہ اس نے ضمیر نے کھانا کھایا، ہاں نہیں کھایا، نہیں دے دو تم سمجھا کے دے دو۔ میرے بھائیوں، جس اللہ کو مثال دینے کے لیے کہا گیا کہ اس کو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے، ہم بے شرمی سے بھی بولیں گے، بغیر احساس کے بھی بولیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن بے شرم مسلمان کو سوچنا ہے کتنی دفعہ بے شرم بنے گا، کتنی دفعہ بے غیرت بنے گا، وہ دن کون سا آئے گا؟
کہ میں نے ایک گناہ کیا اور وہ اللہ کو بولنے سے پہلے میں جس جگہ گناہ کیا ہوں مجھے وہاں سے میری ہلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں دیکھتا ہے نہیں، باہر نہیں دیکھتا۔ جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود میں نے ایسے کیا۔ اب میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولنا چاہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرا دل میں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اللہ سے کیسے بولوں۔ ان کیفیتوں سے گزرتے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور اچانک میں نے مجھ سے کہہ دیا استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر، اور پھر میں اس پر جمع رہا۔ تو یہ بات ہوئی کہ جیسا کہا تھا مردانگی دکھلائی، بولا تھا میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور نہیں کیا۔ اللہ اسی توفیق دے۔ ان آیتوں کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے کہ تم کو سوچو کہ ہم تم کو دوبارہ بنانے پر قادر، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اللہ اکبر، ایسی بات فرما دی کہ اس آیت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے جو آگے آنے والی ہے۔ آگے کی آیت ہے یوم تبلی السرائر، وہ دن کیسا ہوگا؟ اچانک اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا سب کے راز کھول دیے جائیں گے، سب کے راز آزمائش میں پڑ جائیں گے، تبلا آزمائش میں ڈال دی جائیں گے۔ السرائر سریرتن کی جمع ہے، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اسے سریرہ کہتے ہیں۔ اس لیے بستر کو بھی سریر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان اس پر لیٹتا ہے تو انسان نظر آتا ہے، وہ بستر کا حصہ جو اس کے جسم سے لگا ہوا چھپ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کے راز کھل جائے گی۔ یہ ظفر بہت بولتا تھا، بڑے بڑے جو ہے بیانات دیتا تھا، وہ خود کیا کرتا تھا؟ آپ جناب آخرت میں وہ جو ہے اسکرین بورڈ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے کتنے نمبر آ رہے ہیں، وہ نام آیا اوے سید محمد ظفر، ہو ارے 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 اس نے یہ کیا، ارے اس نے وہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، راز کھل جائیں گے۔ یہ راز دنیا والوں کے سامنے نہ کھلے، اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھ کھول لیں اور غلطیوں کی معافی ہو جائے، پھر اس پر اس ثبات قدمی ہو، اس کو باقی رکھیں۔ ہاں، جب آنکھ ہوئی بند، شاعر نے کہا ہے جب آنکھ ہوئی بند تب کھلی آنکھیں اپنی، جب آنکھ ہوئی بند تب کھلی آنکھیں اپنی، بزم یاراں جسے سمجھا تھا وہ زندہ نکلا۔ ہم دنیا کو دوستوں کی بزم یاراں، یار فارسی کا لفظ ہے، یاراں اس کی جمع ہے فارسی کے اعتبار سے، اور بزم فارسی کا ہی لفظ ہے، اردو میں آ گیا کہ ہم سمجھ رہے تھے ہم دوستوں کی محفل میں رہتے ہیں، وہ تو زندہ نکلا، اور زندہ فارسی کا لفظ ہے جیل۔ ہم سمجھ رہے تھے دنیا میں مزے کرنے آئے ہیں، ارے تو جیل تھی، جیل میں قیدی کی طرح نہیں رہے، اب اور مار پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کو جو ہے سوچنا ہے، یوم تبلی السرائر، کیسے کیسے گناہ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی کے سامنے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے کیا تھا ہم ہی تک رہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ سی آئی ڈی بنے پھرتے ہیں اور مختلف لوگوں کے عیب نکالتے ہیں۔ جو لوگ پولیٹکس میں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کے راز نکالے جاتے ہیں، فلاں وقت انہوں نے رشوت لی، فلاں وقت انہوں نے ایسا کیا، اور الیکشن کے وقت آ کر ان کے کانوں میں پھونک دیا جاتا، ہاں یہ سب ہے، یا تو تم ہٹ جاؤ ورنہ ساری باتیں عوام میں لے کے آئیں گے۔ اچانک سنتے ہیں بھائی فلاں لیڈر جو ہے اس نے جو ہے اپنا نام واپس لے لیا، بلا وجہ نہیں لیا، اپنے راز چھپانا ہے ورنہ بدنامی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا لیڈر ہے، وہ اپنی زندگی کو چلا رہا ہے، اس کے اپنے بڑے خطرناک راز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، راستہ ایک ہی ہے، سدھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سدھرنے کی توفیق دے۔ تو جب سارے راز کھل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ کوئی اس کے پاس اپنی ذاتی قوت ہوگی کہ اپنا ڈیفینس کر سکے، ولا ناصر، نہ کوئی ایکسٹرا الگ سے کوئی طاقت ہوگی کہ وہ آ کر اس کو بچا لے۔ راز کھل جائے گا،
یعنی پول کھل جائے گا، پول کھل جائے گا. بیان دینے والے صاحب کتنے پانی میں تھے، سننے والے کتنا سنتے تھے اور کتنا عمل کرتے تھے، سارا پول کھل جائے گا. اس پول کھلنے سے پہلے اگر ہم سب اچھے بن جائیں، معافی مانگیں، دل سے معافی مانگیں، اور جب بھی لفظ معافی اللہ سے بولیں شعور کے ساتھ، جذبات کے ساتھ سوچ کر، معافی مانگنے سے پہلے جو ہے پوچھیں کہ ہاں بھائی کیا کرتے ہو. آپ بتائیے، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص فتح مکہ کے بعد وہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہونے کے لیے مکے سے مدینہ حضور کے پاس پہنچے، اور مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ بڑھایا اللہ کے نبی کے ہاتھ کی طرف کہ ہاتھ میں ہاتھ لیں اور پھر کلمہ پڑھائیں. اور جیسے ہی ابھی نبی کلمہ پڑھ دے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی پہلے ہاتھ بڑھایا تو مسلمان ہونے کے لیے، اور ابھی کلمہ پڑھاتے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پوچھا عمر نہیں، عمرو بن العاص، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بولا میں ایک شرط پہ مسلمان ہو جاؤں گا. اندر کا احساس، گناہوں کا احساس، اللہ سے معافی مانگنے کا انداز تو ان سے کوئی سیکھے. کہا میں ایک شرط پر. اچھا کیا شرط ہے تمہاری؟ میری شرط یہ ہے کہ میں نے جتنے پیچھے گناہ کیے ہیں اللہ میاں پہلے معاف کرے. کیا بات ہے، کیا احساس ہے. یہاں تو بچپن سے اسلام کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں اور کبھی جو ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. روٹین، معافی مانگنا روٹین ہے، نماز پڑھنا روٹین ہے، ذکر کرنا روٹین ہے. جذبات سے ہٹ کر، خیالات سے ہٹ کر ایک ایسی ڈرائی عبادت ہے، ایسی خشک کہ جو منہ پر مار دی جائے یہی بہتر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سمیت یا عمر، کیوں تم نے یہ نہیں سنا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس سے پیچھے جو کچھ بھی کیا سب معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا الان اسلم، اب مسلمان بنوں گا. یہ حد درمی نہیں تھی، یہ کوئی جو ہے گھومن نہیں تھا، بلکہ جب آئے ہیں اور ہاتھ بڑھایا کہ اسلام قبول کر لوں تو اچانک یاد آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں نے تو ایسے ایسے کام کیے، مسلمانوں سے ایسی دشمنی کی ہے، اسلام سے ایسی دشمنی کی، تو میں مسلمان ہوں گا اس کے بعد تو بول رہے ہیں جہنم ہے. تو گھبرا کے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر اپنے نبی سے کہا، اور جب جواب سنا خوش ہو گئے. تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو ہماری آنکھ کھل جائے، ہم ایسے بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جو ہے حصہ لیں، اور آج کے درس کی بات جو ہے تو مختصر الفاظ میں بولیں کہ بات شروع ہوئی تھی انسان کی پیدائش پر، پھر اللہ نے بتایا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہوا اور کہاں سے، پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کو آج بنایا ہے تو کل واپس بھی آئے گا، وہ دوبارہ بن جائے گا. اور جب دوبارہ بن جائے گا تو کیا ہوگا، جتنی باتیں اس نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رکھی تھی سب سامنے آ جائے گی، اور پھر وہاں نہ اس کی اپنی طاقت ہوگی کہ اپنے آپ کو بچائے اور نہ کوئی اور ہوگا. تو چلیے بسم اللہ کیجیے، بتائیے کچھ بات آپ کی طرف سے میں بھی سیکھ لوں. ظفر بھائی یہ آیتیں جو 4 ہیں، فل ینظر الانسان مما خلق من ماء دافق، جب میں اس کو اپنا سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 اولم یر الانسان وانا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، آخر تک یہ اسی کی تفسیر میں ایسے ملا کے پڑھتا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے یعنی قیامت، اس کی تخلیق، اس کا دوبارہ اس کا پیدا ہونا اور اس کی ہر ایک چیز کا کھڈیوں کا گل جانا اور اس کو قیامت کے دن اٹھایا جانا سب اس میں بیان کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا نام اور واقع میں انور بھائی ماشاء اللہ. یا میں جامعہ نظامیہ سے ڈگری لے کے آتا ہوں، آپ اپنے والد کا نام بھی بتائیے. وہ اعظم بھائی جس دن جامعہ لیکو سے ہوگا پہلا میں آپ کا لینے والا ہوں گا، اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہی میں نے ہی فالو کرنا ہے آپ کو جنت میں. بات ہے، کیا محبتیں ہیں اور کیا بات ہے. لیکن انور بھائی دیکھیے میں اس آیت کو بھول گیا تھا تو آپ نے ذکر کر دیا. میں کہہ رہا ہوں نا، علم کسی کی جاگیر نہیں ہے،
من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. تو بڑی آپ نے اچھی بات کہی واقعتاً. دیکھیے ان آیتوں کو ان آیتوں سے ملائیے تو اور زیادہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اللہ آپ کے علم میں برکت دے، انہیں برکت دے، آپ کے بچوں کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کے علم کے لیے قبول کرے. آمین آمین یا رب العالمین. دعا کر لیں گے تو جی بہتر ہے. اللهم يا ربنا يا خالقنا يا مالكنا يا رازقنا يا من خلقتنا من نطفة ثم قدرتها ثم سويتها ثم عدلتها جعلت كل منا ومن غيرنا إنسانا كاملا متكاملا يا رب العالمين. فلك الحمد ولك الشكر أنك جعلتنا من البشر ولم تجعلنا من الحيوانات ومن الجمادات ومن النباتات يا رب العالمين. لك الحمد يا ربي على هذه النعمة، نعمة الحياة ونعمة الكلام ونعمة السمع والبصر والأذن ونعمة القلب والجوارح يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت أحسن الخالقين، اللهم أنت أحسن الخالقين، اللهم أنت أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ برسوں سے معافی مانگ رہے، شرم بھی نہیں آتی اللہ، آنکھ میں آنسو نہیں آتا، دل میں خیال نہیں آتا، شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا. اے اللہ یہ خود ایک جرم ہے. اے اللہ بے شرمی سے تیرے سامنے آنا، بے شرمی سے ہاتھ اٹھانا، غلطیوں کو نہ چھوڑنا، توبہ کا نہ مانگنا اور سچی توبہ کا نہ مانگنا ہمارا خود یہ بہت بڑا جرم ہے. اے اللہ ہم انسان ہیں، ایسی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو نے ہمیں ان الفاظ کے کہنے کی توفیق دی ہے. میرے معبود اسی کو قبول فرما دے اور اس کی برکت سے ہمارے دل میں سچائی، ہماری آنکھوں میں سچائی، ہماری باتوں میں سچائی. اے اللہ سچائی ہی سچائی عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ ہم تیرے سامنے حاضر ہوں ہمیں ایسے بنا دے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا اور تو نے حساب نہیں دیا اور ہمارے راز نہیں کھولے اور جنت دے دی. اے اللہ ہمیں ایسی جنت عطا فرما کہ ہمارے راز نہ کھلیں، ہم شرمندہ نہ ہوں اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے. اے اللہ سب سے بڑھ کر اے اللہ ہم شرمندہ نہ ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے، علماء دین کے سامنے، نیک لوگوں کے سامنے. کہ اے اللہ ہمیں لوگوں میں سے نہ فرما کہ جنہوں نے تیری باتیں تو بہت بڑی بڑی کی لیکن آخرت میں وہ جہنمی تھے اور لوگ ان کو دیکھ کے حیرت کر رہے تھے، ارے یہ شخص تو ہمیں اتنا بتایا، اس نے ایسا سمجھایا، اس کے سمجھانے سے ہم سدھر گئے. ایسے اے اللہ ہمیں لوگوں میں سے نہ بھرنا. اے اللہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا آسان فرما، اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف تیری ذات کے لیے کرنا آسان فرما. اے اللہ ریاکاری سے بچا لے، شہرت طلبی سے بچا لے. اے اللہ درہم و دینار کا بندہ بننے سے بچا لے، مال کی محبت میں غافل ہو کر نماز چھوڑنے سے بچا لے، بچوں کی محبت میں غافل ہو کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے سے بچا لے. اے اللہ ظلم سے بچا لے، بلا وجہ غصے سے بچا لے. اے اللہ زبان درازی سے، ماں باپ کا دل دکھانے سے، اے اللہ رشتہ داروں کو کا دل دکھانے سے، بیوی پر ظلم کرنے سے، اے اللہ شوہروں پر ظلم کرنے سے، اے اللہ ہر طرح کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. اے رب العالمین اگر کسی انسان کے بارے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، چھوٹے کے ساتھ میں ہو یا بڑے کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو جن پر ہمارا زور چلتا ہے یا ان کے ساتھ ہو جن پر ہمارا زور نہیں چلتا، اے اللہ بے تکلف معافی مانگنے کی اور اے اللہ معاف کرانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے سوال اٹھایا تھا کہ جمعہ کا درس اگر سنیچر کو کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا.